بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں رزین حیدر مظہر ہوں اور آپ میرا یہ ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، شاہ محمود قریشی جس طرح سے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو چکے ہیں، جس طرح سے ڈٹے ہوئے ہیں اور جیل کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی صف اول کا کوئی ایک بھی رہنما اس طرح سے ڈٹ نہیں سکا تھا۔ اگر شاہ محمود قریشی چاہتے تو طاقتوروں کی وہ تمام کی تمام چیزیں مان سکتے تھے اور آج ایک اور پوائنٹ پر جا کر کھڑے ہو سکتے تھے، لیکن شاہ محمود قریشی نے وہ تمام شرائط جو ان کے سامنے رکھی گئی تھیں، وہ تمام آپشنز جو ان کے سامنے رکھے گئے تھے، وہ ٹھکرا دیے۔ اور میں آپ کو اس ویڈیو میں آگے جا کے بتاؤں گا کہ شاہ محمود قریشی کو اڈیالہ جیل میں کون سی 3 ایسی آفرز دی گئیں جنہیں شاہ محمود قریشی نے ایک سیکنڈ لگائے بغیر مسترد کر دیا، واپس بھیج دیا اور کہا کہ میں ان میں سے کوئی بھی شرط نہیں مانوں گا۔ دوسری طرف عمران خان صاحب نے رات گئے بڑا کھڑا کیا، اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اور پھر آخر پہ آپ کو بتانا ہے کہ اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پاکستان میں آنے والے عام انتخابات میں دھاندلی کی تیاری کر لی ہے۔ کس طرح سے دھاندلی کی جائے گی، یہ تمام تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن ان تمام تر تفصیلات سے پہلے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ میرے آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اور آپ کو اور میرا جو یہ تصویر اور آواز کی دنیا کا ساتھ ہے یہ برقرار رہ سکے۔ ناظرین، شاہ محمود قریشی اس وقت جیل میں موجود ہیں اور ان کے حوالے سے مختلف قسم کے ریومرز جو ہیں وہ پھیلائے جا رہے ہیں۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ وہ شاید طاقتوروں کے ساتھ مل گئے ہیں اور کپتان کو ہٹانا چاہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی جس طرح سے ایک اصول پسند سیاستدان ہیں اور ایک خاندانی سیاستدان ہیں، اس دفعہ وہ ڈٹ گئے ہیں خان کے ساتھ۔ انہوں نے کہا ہے کہ کوئی دوسرا آپشن نہیں مانا جائے گا عمران خان کے علاوہ یا عمران خان کی بات کے علاوہ۔ اب کیونکہ وہ اڈیالہ جیل میں موجود ہیں اور آپ نے دیکھا کہ جس شخص کو جیل بھیجا گیا اس نے آ کے باہر پریس کانفرنس کی اور اپنی جان چھڑوائی، لیکن شاہ محمود قریشی نے نہ ہی کوئی پریس کانفرنس کی، بلکہ وہ جو 3-4 سیکنڈ کا ایک کلپ ان کا آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں عمران خان اور تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہوں، اس کے اوپر آج بھی ڈٹے ہوئے ہیں۔ اب میں جو 3 شرائط آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، یہ وہ 3 آفرز تھیں دراصل جو شاہ محمود قریشی کو اڈیالہ جیل میں دی گئیں، اور کہا گیا کہ قریشی صاحب آپ ان میں سے کوئی بھی شرط مان لیں، کوئی بھی آفر مان لیں اور معاملہ یہیں پر ٹھپ ہو جائے گا۔ پہلی اب جو ان کے سامنے آفر رکھی گئی وہ کیا تھی؟ پہلی آفر یہ تھی کہ عہدے سے استعفیٰ دیں اور پارٹی چھوڑ دیں، تو آپ کی الگ سے پارٹی بنائیں گے، یعنی شاہ محمود قریشی، پھر فواد چودھری اور ان تمام لوگوں کے اوپر مشتمل ایک پارٹی بنائیں گے جس میں پاکستان کے تمام بڑے سیاسی لوگ شرکت کریں گے۔ لیکن شاہ صاحب نے انکار کر دیا اور پھر وہ تمام آفرز کروانے والے پہلی آفر پر ہی ناکام ہو گئے۔ ہم نے دیکھا کہ پھر اس آفر کے بعد کن کو لانچ کیا گیا، وہ شاہ محمود قریشی کے پرانے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کمپیٹیٹرز تھے جنہیں لانچ کیا گیا، جن کا نام جہانگیر خان ترین ہے۔ دوسری آفر جو کروائی گئی وہ یہ تھی کہ الیکشن سے پہلے عمران خان کو نااہل کر دیا جائے گا اور جیل میں ڈال دیا جائے گا، اس کے بعد پی ٹی آئی کا چیئرمین آپ کو بنا دیا جائے گا، الیکشن میں ووٹ پی ٹی آئی کو پڑے گا تو وزیر اعظم آپ کو بنا دیا جائے گا، اس لیے پریس کانفرنس کر کے پارٹی میں رہیں لیکن عہدے سے فی الوقت استعفیٰ دے دیں۔ لیکن شاہ صاحب نے کہا کہ مجھے آپ کی یہ دوسری آفر بھی قبول نہیں ہے۔ پھر آتا ہے نمبر تیسری آفر کا، یہ جو شرط ہے، جو آفر میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اسد عمر بھی اسی فارمولے کے اوپر جو ہے وہ عمل پیرا ہیں، اور پھر آپ نے پرویز خٹک صاحب کو بھی دیکھا کہ وہ اس فارمولے کے اوپر جو ہے وہ عمل پیرا ہیں۔ تیسری یہ آفر دی گئی کہ بلکہ یہ آفر نہیں تھی، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دھمکی دی گئی کہ سیاست چھوڑ دیں، نہیں تو ہم ہمیشہ آپ کے خلاف رہیں گے اور جس حد تک آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہوا پہنچائیں گے۔ لیکن شاہ صاحب اس پر بھی ڈٹ گیا، انہوں نے کہا کہ یہ تمام چیزیں کسی اور کو بتائیے گا، میں جماعت کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہوں اور کسی بھی قیمت پہ جو ہے وہ میں جماعت نہیں بدلوں گا۔ اور پھر شاہ صاحب نے کہا کہ جب تک میری سانس چل رہی ہے عمران خان کے ساتھ رہوں گا، عہدہ چھوڑوں گا اور نہ پارٹی اور نہ ہی پیٹھ کے پیچھے چھرا گھونپ کر وزیر اعظم بننا پسند کروں گا، جیسے عمران خان کہے گا ویسے ہی کروں گا۔ دھمکی کی صورت میں شاہ صاحب نے جواب دیا کہ یہ ہمیں تحفظ فراہم کرنے کے لیے ادارہ بنایا گیا ہے،
سیاستدانوں کی سیاست ختم کرنے کے لیے نہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر آپ کے سامنے ہے کہ جب آفرز ٹھکرا دی گئیں تو پھر شکست تو یقینی تھی، اور اس وقت شکست خوردہ لوگ جو ہیں وہ دوسرے لوگوں کو توڑنے کے اندر جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں۔ اگلی خبر لے لیں، اور وہ خبر جو ہے وہ جو پاکستان کے اندر آنے والے عام انتخابات ہیں ان کے حوالے سے ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور خاص طور پر چیف الیکشن کمشنر جس طرح سے گیم گول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایک جماعت کے یا ایک جماعت کے ٹولے کے ترجمان بنے ہوئے ہیں، اور جس طرح سے ان کی منشا پر چلتے چلے جا رہے ہیں وہ آپ کے سامنے، اور اسی وجہ سے الیکشن کمیشن کے باقی افسران استعفے دے رہے ہیں، ادارہ چھوڑ رہے ہیں، اور مسلسل چیف الیکشن کمشنر کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ ملک کے اندر غیر آئینی غیر قانونی کام ہو رہے ہیں، اور کوئی بھی شخص آئین توڑنے کے اندر جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا چاہ رہا۔ لہٰذا جو ہے وہ اب چیف الیکشن کمشنر نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انتخابات جب ہوں گے تو اس کے اندر ایک حکمت عملی اپنائی جائے گی، اور وہ حکمت عملی یہ ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنل مبصرین آتے ہیں الیکشن کے دوران کسی بھی ملک کے اندر، تو وہ چھوٹی چھوٹی چیز دیکھتے ہیں، وہ چیزیں آبزرو کرتے ہیں کہ الیکشن کے اندر کتنی شفافیت تھی، کس طرح سے ووٹر کا ٹرن آؤٹ رہا، کس طرح سے جو ہے وہ دھاندلی کی گئی، یا اگر الیکشن صاف اور شفاف ہوئے تو کس طرح سے ہوئے۔ لہٰذا چیف الیکشن کمشنر نے پہلا وار کر دیا ہے، اور تمام عالمی مبصرین کو، اور پوری دنیا کے اندر عالمی مبصرین جاتے ہیں بات کرنے کے لیے، الیکشنز کو کور کرنے کے لیے، لیکن پاکستان کی تاریخ میں شاید پچھلے 76 سال میں پہلی دفعہ یہ ہوگا، جتنے بھی انتخابات ہوئے ہیں ان میں پہلی دفعہ یہ ہوگا کہ انٹرنیشنل یا آپ عالمی مبصرین جو ہے وہ ان کو کہہ سکتے ہیں، ان پر پابندی عائد کر دی گئی ہے کہ وہ آنے والے عام انتخابات میں پاکستان نہیں آ سکیں گے، اور ساتھ ایک پھر شرط رکھی گئی ہے کہ اگر وہ آنا چاہیں گے تو پھر انہیں جو ہے وہ اپنی سیکیورٹی کلیئرنس کروانی ہوگی اور یہ کرنا ہوگا، یعنی اتنی کڑی شرائط رکھی گئی ہیں کہ کوئی بھی شخص نہیں آئے گا اور یہ نہیں سوچے گا آنے کا، کیونکہ اسے وہ تمام فارمیلٹیز جو ہے وہ پوری کرنا پڑیں گی۔ لہٰذا ان تمام چیزوں سے یہ چیز تو لگ رہی ہے کہ اب جو ہے وہ فیصلہ کر لیا گیا کہ انتخابات ہوں گے بھی تو دھاندلی کی جائے گی۔ آخری خبر لے لیں، اور عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ عمران خان صاحب نے آج پھر قوم سے خطاب کیا، کل رات یعنی گزشتہ شب جو ہے وہ قوم سے خطاب کیا رات 8 بجے، اور قوم کے سامنے کافی ساری چیزیں رکھی، لیکن جو انہوں نے سب سے اہم چیز رکھی وہ یہ تھی کہ 9 مئی کے واقعات کے اندر جس طرح تحریک انصاف کو ملوث کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ تحریک انصاف بطور جماعت جو ہے وہ شاید ملوث تھی ان پورے کے پورے واقعات کے اندر، لیکن عمران خان صاحب نے تمام چیزوں کا انالیسز کر کے بتایا کہ کس طرح سے تحریک انصاف جو ہے نہ ہی اس قسم کے کسی پروپیگنڈے کے اندر شامل تھی، اور نہ ہی تحریک انصاف کا کوئی آفیشل اس پوری کی پوری ایکٹیویٹی کے اندر شامل تھا۔ اب فیصلہ کرنے والوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا انہوں نے حق دھرمی پر قائم رہنا ہے یا چیزوں کو تبدیل کرنا ہے۔ اس ولاگ سے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد کے لوگوں کا خیال رکھیں، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیں۔ اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ آپ تمام لوگوں کا، اس وطن عزیز پاکستان کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔